अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप 47th अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी कामयाबी के बाद पुरएतमाद नजर आती है कि इमरान खान साहब की रिहाई की उम्मीद पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ जुल्फी बुखारी ये इंदिया दे रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप से खुद बात करेंगे इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक। और यही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका में उनके लोगों ने इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक जो मुहिम है वो भी चलाई है। और अभी तक उनके लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से 2 मुलाकातें भी कर चुके हैं। मगर अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये नारा लगाती थी कि एब्सोल्युटली नॉट, और अमेरिका को कहती थी कि क्या कोई हम गुलाम हैं। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर बन गए हैं और हम देख रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब पुरानी ट्वीट्स डिलीट करने की जद में हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तनकीद की जद में है कि वो ऐसे अमेरिका को क्यों पुकार रही है, जिस अमेरिका को उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को उसके खिलाफ खड़ा किया, ये बताते हुए कि हम कोई गुलाम नहीं है और हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो भी पुरुमीद नजर आती है डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद, और उनका मौक़िफ़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई में कोई भी किरदार अदा नहीं कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जैसे हमारे यहाँ पर होता है वहाँ पर भी एस्टैब्लिशमेंट ही इन्वॉल्व होती है, तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि किसी की कामयाबी से पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ख्वाब मुकम्मल भी होगा, पूरा भी होगा कि इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर बाहर आ जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर क्यों आएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप को क्या इंटरेस्ट होगा या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को। और हुकूमत जो कि पुरुमीद है कि हमारे जो मामलात हैं वो अब ट्रंप इंतजामिया के साथ बेहतर हो जाएंगे, तो वो किस बिना पर होंगे, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि खान साहब की रिहाई के लिए कॉल दी जाएगी। अली गंडापुर कहते हैं कि खान साहब कहते हैं कि कॉल देंगे तो हम सर पे कफन बांध कर निकलेंगे, लेकिन एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा रहा है, हमेशा रजिस्टर भी कराती रही है, अब की बार नाकाम क्यों है। बहुत सारे सवालात हैं। आखिर में सवाल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की रिहाई क्या करीब में, मुस्तकिल करीब में मुमकिन दिखाई देती है या नहीं, और हुकूमत जो तरमीम पे तरमीम कर रही है, एक के बाद एक अनोखा कारनामा सर अंजाम दे रही है, इससे क्या की पोजीशन मुस्तहकम हो गई है या फिर नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको। अली मोहम्मद खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की कामयाबी कैसे लिंक करते हैं आप इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान साहब की हमशीरा खुद कह चुकी हैं कि हमने तो नारा लगाया हुआ है एंड उसकी अपीयरेंस डोनाल्ड ट्रंप की डजंट मैटर टू अस। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। और डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है उसके असरात तो बहरहाल दुनिया की सियासत पे होंगे, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जब भी इंतखाब उसका होता है और नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, खासकर अगर री इलेक्शन ना हो किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का, फॉर एग्जांपल जिस तरह बुश जूनियर थे या बिल क्लिंटन थे, बिल क्लिंटन भी डोल उनकी री इलेक्शन थी, ओबामा की भी मेरे ख्याल में डोल थी, डबल कंसेक्यूटिव थी, तो उसमें देयर इज नो कोई ऐसा बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आपको नजर नहीं आता। लेकिन जब भी कभी चेंज ऑफ गार्ड होता है, रिपब्लिकन से डेमोक्रेट्स या डेमोक्रेट्स से रिपब्लिकन, या अगर यूके का देख लें, कंजर्वेटिव से लेबर पार्टी या लेबर से कंजर्वेटिव, तो देयर इज मेजर पॉलिसी शिफ्ट। अच्छा, अब इसमें एक तो बिल्कुल ही जो स्टेट के बेसिक पॉलिसीज होते हैं वो तो मैं नहीं समझता किसी भी सदर के आने जाने से बदलती हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसीज हैं, जो फर्ज करें अमेरिका है जो 30-35 या 25 सालों से उसकी पॉलिसियां अगर चल रही हैं जिसमें कंटिन्यूटी है, तो वो तो अपनी जगह रहती हैं। जैसे उनकी पॉलिसीज हैं सेंट्रल एशिया के लिए हैं, उनकी मिडिल ईस्ट के लिए हैं, या जो उनका एक पोजीशन है जिससे हम सब बहुत डिसएग्री करते हैं, इसराइल पे जिस तरह वो सपोर्ट करते हैं हम उससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन वो चीजें उनकी हैं। चाइना से उनके जो रिलेशंस हैं, तो वो कोई भी सदर आए वो बुनियादी रिलेशंस तो वही रहते हैं, थोड़ी बहुत उसमें, लेकिन ये जो और एडमिनिस्ट्रेशन आती है जिसमें डे टू डे अफेयर्स होते हैं या लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म अगर आपकी पॉलिसीज होती हैं, जो शॉर्ट टर्म से मतलब है 5-10 साल की, उसमें तो चेंज आ सकती है। जैसे जो जॉन लू का जो अफेयर था, जो इशू हुआ साइफर का,
تو جو بائیڈن हम्म جب پریزیڈنٹ تھے تو سب کو پتا ہے کہ پرسن ٹو پرسن ریلیشنز ویری کرتے ہیں، حالانکہ ہیڈ آف اسٹیٹس اور چیف ایگزیکٹوز میں کوئی ذاتی دوستیاں نہیں ہوتی، لیکن ایک تعلق بہرحال ہوتا ہے، کورڈیل ہو، کبھی سر میری ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں شاید آپ کو نہ یاد ہو، لیکن ایک زمانہ तो تھا क्या جب क्या آ، क्या جی، हाँ, लेकिन आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन क्या بس میں یہ इंटरेस्ट عرض क्या کر رہا होगा تھا، डोनाल्ड ट्रंप میں को اپنی इमरान بات खान پوری साहब کروں، की रिहाई में? जी, जी। میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ٹائم تھا کہ جب کولڈ وار اینڈ ہو رہی تھی تو جو ٹریڈیشنل हुँ, ایک کولڈنس ہوتی تھی ایک زمانے میں ریگن ایڈمنسٹریشن کی جب ہوتی تھی، پھر جب گورباچوف نے ٹیک اوور کیا تو اس میں ایک آئس हुँ, میلٹنگ ہوئی تھی۔ یلسن کے آنے کے بعد بھی وہ کنٹینیو کیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پوٹن جب آئے ہیں تو پوٹن نے اپنی پالیسی لے کے گئے ہیں۔ تو ٹرمپ کے हुँ, ساتھ خان صاحب کی جو ریلیشنز تھے ایز اے پرائم منسٹر وہ بڑے کورڈیل تھے، ان کا رابطہ رہتا تھا۔ کل خان صاحب نے مجھے خود کہا جب جیل میں हुँ، کافی ٹائم تھے تو خان صاحب نے کہا کہ رابطہ ہوتا تھا، ان کی کال آتی تھی اور پاکستان کے مفاد یا हुँ، دونوں ملکوں کے مفاد میں جو بھی دو طرفہ تعلقات پہ دو ہیڈ آف اسٹیٹس یا چیف ایگزیکٹوز بات کر سکتے ہیں وہ کرتے تھے۔ جو بائیڈن صاحب کے آنے کے بعد وہ हुँ, سلسلہ ٹوٹ گیا، پھر وہ سائفر آیا۔ تو ठीक। خان صاحب نے جو نقطہ بیسک پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں اسے سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ ایٹ لیسٹ اب ان کی پالیسیز ہمارے بارے میں کم از کم نیوٹرل تو ہو جائیں گی، تو اس میں ہی ساری अच्छा گتھی کا आपकी کی भी खान چابی ہے۔ साहब मुलाकात हुई है, आपकी भी मुलाकात हुई है क्योंकि खान साहब का ज़िक्र चल रहा है। आपकी भी मुलाकात हुई है खान साहब से, आपने ज़ाहिर है कि उनको बताई होगी ये खबर। तो खान साहब का रिएक्शन क्या था टुवर्ड्स दिस न्यूज़? میں نے تو نہیں بتائی کیونکہ میں تو صبح سے مطلب کیس کے سٹارٹ سے ساتھ تھا، تو جو کوئی لائرز بعد میں آئے انہوں نے اطلاع دی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جیتے ہیں۔ خان صاحب خوش ہوئے سن کے، ठीक। میں جو ہے لیکن میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب نے اپنی رہائی کے حوالے سے ٹرمپ کو اس کو کنیکٹ نہیں کیا، یہ نہیں हुँ, کہا کہ وہ کوئی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ ایٹ لیسٹ اب پالیسیز हुँ, ہمارے بارے میں ہماری جماعت کے بارے میں हुँ, نیوٹرل ہوں گی، کیونکہ یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ انہوں نے کل اسی ملاقات میں ڈونلڈ لو کی بھی بات کی، نے کہا کہ हुँ, ڈون لو हुँ। کا جو سائفر کا جو معاملہ تھا تو وہ हाँ, بائیڈن हाँ। صاحب کے نیچے ہی تھا، تو وہ ان हुँ, کی توقع یہ ہے کہ وہ جو ایک نیگیٹیوٹی تھی وہ دور ہوگی۔ باقی ہم کسی ٹرمپ صاحب ظاہر ہے کوئی بھی ملک کسی ملک کے دوسرے اندرونی معاملات میں ڈائریکٹ انٹرفیئرنس تو نہیں کرتا، نہ ہم کوئی پارٹی کی سطح پہ کوئی یہ کہیں گے کہ हुँ, آپ ہمارے لیڈر کو رہا کریں، وہ تو ہماری بیسک پالیسی کے خلاف ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے ایک حقیقی آزادی کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں۔ تو ہم انشاءاللہ اپنی عدالتوں میں हुँ، اپنے جنگ لڑ رہے ہیں، پروٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہیں، اور ہم نے کوئی ڈائلاگ کا بھی دروازہ بند نہیں کیا۔ ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ اگر آپ بات نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے हुँ، آپ طاقت کے زور پہ تو بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو عوام سے دن بدن دور کرتے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی ملک اپنے ठीक। عوام کے ساتھ دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہم اپنے ملک میں اپنی جو ہے وہ کریں گے، اللہ کی کرم سے خان صاحب رہا ہوں گے، لیکن یہ کہنا کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ نزدیک ہے سچائی کے، فرق پڑے گا۔ यानी अगर जुल्फ़ी बुख़ारी जैसा कि वो बता रहे हैं कि वो ट्रम्प के दामाद और उनकी बेटी से इमरान खान के केस से मुताल्लिक़ बात करेंगे, तो आपको लगता है कि ये मामला थोड़ा-सा हल तलब हो जाएगा या ये हल की तरफ निकल जाएगा? क्योंकि असद कैसर साहब तो कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना-देना नहीं है। पार्टी में ज़ाहिर है कि ट्रम्प को भी लेके आपकी पार्टी में 2 आरा पाई जा रही हैं। نہیں، دو آرا نہیں ہے، رائے تو وہی ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو آپ کو میں نے بتا دی۔ हुँ, خان صاحب نے کل جو جیل میں مجھے بات کی اور بھی وکلا تھے، خان صاحب نے کہا ठीक। کہ کم از کم پالیسی نیوٹرل ہو جائے گی۔ انہیں کوئی اندیا نہیں دیا کہ کوئی جا کے ان سے بات کرے۔ ہاں، ہمارا کوئی ممبر اگر اپنی کیپیسٹی میں کوئی کوشش خان صاحب کے لیے کرتا ہے تو ان کی کوشش ہے۔ پارٹی کی پالیسی وہی ہے جو اتنے سالوں سے ہے، اور وہ یہی ہے کہ پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے اور ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے हाँ, فیصلے خود کرنے ہیں۔ ہاں، یہ ہماری توقع ضرور ہے کہ جو غلط فیصلے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے نیچے ہوئے تھے ان فیصلوں کو کم از کم ٹرمپ صاحب हुँ, نیوٹرلائز کریں، ان کو ٹھیک کریں۔ جو کوئی بھی جماعت ادھر آ سکتی ہے، دیکھیں جیسے اب ہماری حکومت اگر آتی ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہو، हुँ, हुँ, اب یو کے میں حکومت آتی ہے، لیبر پارٹی کی آتی ہے، کنزرویٹو کی، اس سے ہمارا کیا کام ہے؟ وہ ادھر کے عوام کا فیصلہ ہے، جو بھی ठीक। ان کا پرائم منسٹر ہوگا یو کے کا، اس سے ہمارا رابطہ ہوگا۔ تو اسی طرح ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ پاکستانی عوام کا ہے کہ عمران خان کو وہ بطور وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور کو۔ اگر انہوں نے بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انتخاب کیا تھا 2018 میں،
تو پھر جو بائیڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن کے لیے ڈونلڈ لو کے ذریعے کیا یہ مناسب تھا کس طرح کا سائفر بھیجا جاتا؟ ہمارا اچھا نقطہ یہ ہے ویسے کہ چلے آپ اس ہمارے کو اندرونی معاملات میں ہاں نیوٹرل ہوں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس پہ تھوڑا سا میرا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو باہر بھیجنے کے لیے کوئی بات چیت، کوئی پیغام رسائی ہو رہی ہے یا کہیں پر بات چیت چلی ہے جہاں پر چلنی چاہیے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ ٹھیک کل ہے۔ محترم عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات میں نہیں رکھی کہ ایسی بات چل رہی ہے۔ جو مسلم لیگ ہوں نون کے ڈیفینس منسٹر صاحب ہیں، فواد آصف صاحب نے کوئی ایسی بات کی تھی 2 دن پہلے شاید آسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں، تو خان صاحب نے اس پہ سن کے ہوں بڑے وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ دیکھو باہر تو وہ لوگ جاتے ہیں، پھر یہ بات انہوں نے میڈیا کو بھی کی اندر، ہاں تو ہم نے کہا کہ دیکھو باہر تو وہ لوگ جاتے ہیں بھاگتے ہیں جن کے اثاثے باہر ہوتے ہیں، جن کے پیسے باہر ہوتے ہیں، جو پاکستان سے پیسے بنا کے تو باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو میرے تو نہ کوئی باہر اثاثے ہوں ہیں نہ میرے کوئی باہر گھر ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر بہت ہی حکومت کو فکر ہے تو میں کہتے ہیں میں حکومت کو کہتا ہوں کہ میرا نام ECL میں ڈالیں تاکہ یہ شک ہی دور ہو۔ تو خان صاحب نے یہ بات کی ہوں اور میں نے پھر ان کو یہی کہا، جو خان صاحب کی ایک سوچ ہے کہ ان کا ہم سب کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، ملک سے باہر لوگ جاتے ہیں، جیسے ہوں ابھی آپ نے کوئی شاید US الیکشن کو کور کرنے کے لیے گئی ہیں جو بھی، لیکن پولیٹیشین کے لیے سخت ہوں حالات میں ملک سے باہر اس طرح چلے جانا، جس طرح میاں صاحب گئے تھے یا زرداری صاحب، اس کے ایفیکٹس آتے ہیں، آپ کی پارٹی پہ ہوں آتے ہیں، آپ کی اپنی پرسنل پالیٹکس پہ آتے ہیں۔ خان صاحب نے اس کو ہوں کیٹیگوریکل ڈینائی کیا ہے، کسی بھی صورت میں خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھیک مجھے یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی جس طریقے سے ریزسٹنس پاکستان تحریک انصاف سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوئی۔ پھر حکومت نے جو مدت ملازمت کے بریکٹ میں توسیع کی ہے، اس کے اوپر بھی سلمان اکرم راجہ یا جو دیگر ہے ان کے موقف ہم نے سامنے رکھے ہیں۔ آپ کی پارٹی نے اس طریقے سے کنڈیم نہیں کیا یا ریزسٹ نہیں کیا، بلکہ الٹا یہ کہا گیا کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے انسٹیٹیوٹ کا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگ کمپرومائز کر رہے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے، کوئی بڑا سٹیپ نہیں لینا چاہ رہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو وہی معاملہ ہے جو حکومت آپ پہ الزام لگا رہی تھی پلاننگ کا؟ اب چونکہ 5 سال کے لیے اگر کوئی نمائندہ منتخب ہو جاتا ہے یا آ جاتا ہے سروس پہ، تو پھر تو بہت ساری چیزیں ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں، پلس کہ اپوزیشن کو تو رکھا ہی نہیں گیا اس کانورزیشن میں، لیکن آپ لوگوں کا اس طرح ریئیکشن نہیں آیا۔ نہیں، اس پہ ہمارا بڑا ہی کلیئر اس پہ موقف ہے کہ اصولی طور پہ تحریک انصاف کوئی بھی عہدہ ہو، کسی بھی بڑے عہدے کی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے۔ اگر ایکسٹینشن کرنی ہے تو ہوں ان حالات میں جس پہ ایک ڈائلاگ ہو، ڈسکشن ہو کہ کیوں ضروری ہے، تو وہ ایک نیکسٹ لیول کی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طریقے سے قانون سازی پاس کی ہے، ہمیں تو بیسک اعتراض ہی اس پہ کہ اگر آپ سمجھتے تھے کہ ہاں آپ نے مدت ملازمت میں توسیع کرنی ہے یا آپ نے آئینی ترامیم کرنی ہے یا آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی، تو اس پہ آپ وقت کی ہاں اپوزیشن کو انگیج کریں، بے شک وہ آپ سے نہ مانیں، دیکھیں آپ کے پاس میجورٹی، آپ پاس کر سکتے ہیں، آپ انگیج کریں۔ ہو ٹھیک سکتا ہے اپوزیشن آپ کو کوئی اچھی تجویز دے دے، ہو سکتا ہے آپ کی لا میکنگ کوئی کمی ہو جس کو ہم درست کر سکیں، یا ہو سکتا ہے ہمیں کوئی خدشہ ہو جس کو آپ دور کر سکیں۔ ہوں پارلیمنٹ اسی لیے ہے نا کہ پارلیمنٹ میں آپ لا لے کے آئیں، بیٹھیں، اس پہ ڈسکشن کریں۔ قائمہ کمیٹیاں ہیں کیوں بنی ہیں؟ اس لیے بنی ہیں کہ تھریڈ بیئر ڈسکشن کریں، ہوں وہاں سے ایک اچھا لا بنا کے لائیں۔ اور ہمیشہ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے ایک اچھا لا بھی بنا دیتی ہے ملک کے مفاد میں اگر ہو، لیکن اگر آپ ون سائڈ کریں ہوں گے، بلڈوز کریں گے، اپوزیشن کو مائک تک نہیں دیں گے، تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ حکومت کو اپوزیشن جو ہے اس چیز میں سپورٹ کرے گی۔ یہ کہنا کہ کیا توسیع ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا سپریم کورٹ کے لیے 32 جج چاہیے تھے یا نہیں چاہیے تھے، یہ ایک ڈبیٹ بات کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اس ہفتے ٹھیک شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کچھ لاز پاس کیے ہیں، وہ طریقے سے میں اختلاف ہے۔ آپ پارلیمنٹ میں، اور کل عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کیونکہ طویل نشست تھی، اس میں بات ہوئی، خان ٹھیک صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کو آپ پراپر یوز تو کریں، وہاں آپ چیزیں لے کے تو آئیں، اس کو ڈیبیٹ تو کریں، ادروائز پھر پارلیمنٹ کو فائدہ کیا ہے اگر آپ نے ڈسکشن نہیں کرنی یا ڈیبیٹ نہیں کرنی۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک کردار ہے اور وہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، لیکن آن دی ادر ہینڈ ناظرین، لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک بڑا ہی
کلیدی کردار ہوتا ہے کسی بھی ملک کی کسی بھی سسٹم کی سیاست میں، اور اگر وہ نہ ہو اس طریقے سے تو پھر جو ووٹرز اور سپورٹرز ہوتے ہیں یا ایون ہم جیسے جرنلسٹ بھی، تو وہ بھی کرٹیکل سچویشن میں دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے حالات اس وقت بڑے فیوریبل ہیں حکومت کے لیے تو، لیکن اس کے باوجود حکومت تھوڑی مشکلات کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے۔ دستگیر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جیت کا جو جشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف خاصا منا رہی ہے، مبارکبادیں بھی دے رہی ہے، اور زلفی بغاری صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے داماد اور ان کی بیٹی سے عمران خان کی رہائی سے متعلق جو ہے وہ بات بھی کریں گے، اور آلریڈی رؤف حسن صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ملاقاتیں بھی ہمارے کچھ لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کر لی ہیں۔ تو یہ آپ کو کوئی خدشہ، کوئی ڈر، کوئی پاکستانی گورنمنٹ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس سے؟ پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی جماعت تھی جو کہتی تھی کہ ہم امریکہ کی غلامی سے پاکستان کو نجات دلائیں گے؟ کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک سانس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکی غلامی نامنظور ہے، اور اب امریکی غلامی کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہی امریکہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے بانی چیئرمین کو جیل سے نکالے گا۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بات واضح ہے کہ یہ پہلے بھی امریکہ کے غلام تھے اور غلام رہیں گے، اور دو معاملات میں واضح طور پر بطور وزیر اعظم غلامی کر بھی چکے ہیں۔ 2018 میں امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے انہوں نے طالبان کے جو رہنما تھے پاکستان نے ان کو رہا کیا تاکہ امریکہ ان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر سکے، جس کا نتیجہ پھر دوحہ جو ایگریمنٹ ہوا 2020 میں اس کے نتیجے میں نکلا۔ اور اس کے بعد جو سودے بازی یا انڈرسٹینڈنگ واشنگٹن میں جولائی 2019 میں کی انہوں نے، اس کے نتیجے میں ہندوستان نے کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور پاکستان کی طرف سے، اور اس وقت کے بانی چیئرمین تھے، وزیر اعظم پاکستان تھے، ان کی طرف سے واحد جو ایک وہی جماعت جو احتجاج کے لیے بلڈنگیں جلاتی ہے اور جانوروں کو جلاتی ہے اور انہوں نے فوجی تنصیبات کو زیر آتش کرتی ہے، اس جماعت کے وزیر اعظم نے اس وقت یہ کہا کہ صرف ہم ہر جمعے کے روز 1.5 منٹ کی خاموشی اختیار کیا کریں گے احتجاج میں۔ تو لہٰذا یہ بڑا واضح ہے کہ یہ پہلے بھی امریکہ کے ساتھ مختلف قسم کی سودے بازیاں کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان کو اس وقت کے صدر ٹرمپ نے کوئی فائدہ نہیں دیا کسی بھی قسم کا۔ تو لہٰذا یہ ایک اور خام خیالی ہے کہ جناب ہماری تو دوستی ہے اور ہماری ہے۔ صدر ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، وہ سودوں پر اور ٹرانزیکشنز پر یقین رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کی جو ٹرانزیکشن ہے اس وقت وہ براہ راست ہندوستان سے ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ جب سے افغانستان سے انخلا ہو چکا ہے امریکہ کا بہت کم انٹرسٹ جو ہے پاکستان میں موجود ہے۔ ایگزیکٹلی لیکن یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب کو مانگیں گے یا ان سے متعلق کوئی بات کریں گے تو ہم پھر عمران خان دے دیں گے اور عافیہ صدیقی صاحبہ لے لیں گے۔ یہ کوئی سنجیدہ آفر ہے یا یہ صرف ایک پولیٹیکل بیان ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر ایسا ہوتا ہے، جسٹ ان کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہائپوتھیٹیکلی، تو کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے تو خیال میں اس پہ تو ہمیں پاکستان کی وزارت خارجہ ہے اس کو ابھی وقت دینا چاہیے کہ وہ اس پر اپنی سنجیدہ سوچ کا جو بیان ہے وہ دے دیں، کیونکہ دیکھیں امریکہ بہت عرصے سے شکیل آفریدی کا بھی مطالبہ کر رہا ہے جو پاکستان نے ریلیز نہیں کیا اسامہ بن لادن کیس میں جو ڈاکٹر تھے۔ تو لہٰذا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے جو مطالبے پر جو ہے لوگوں کو رہا کر دیتا ہے، وہ ایک ضرور پیریڈ تھا پرویز مشرف کے دور میں، ہم نے دیکھا جس میں بہت سارے پاکستانیوں کو اور دوسرے جو نیشنل سے پاکستان کی حراست میں ان کو رہا کیا گیا، اور اس کے بعد آخری جو ہم نے انسیڈنٹ دیکھا تھا وہ عمران خان کے دور میں 2018 میں، آج سے ایگزیکٹلی نومبر ہی تھا 2018 میں، 6 جب امریکہ کے کہنے پر ہم نے طالبان کے کچھ لوگ جو پاکستان کی حراست میں ان کو رہا کیا تھا۔ تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی پاکستان کی حکومت میں الحمدللہ وہ اسٹرینگتھ ہے کہ وہ امریکہ کے جو غلط مطالبے ہیں ان کو ریزسٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ ارے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے کہیں گے۔
اس میں میرے انٹرسٹ کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں بھی سے کیا مراد ہے خواجہ آصف کا کہ امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی جی، امریکہ حکومت میں ہے؟ بھی جو مراد یہ ہے کہ جو امریکہ کے مفادات کا تعین ہے وہ صرف ایک شخص کی جو اس دن کی سوچ پر مبنی نہیں ہوتا. اس پہ جو ہے وہ وہاں چونکہ بڑے ادارے موجود ہیں، ان کی جو وزارت دفاع پاکستان میں ہوتی ہے لیکن وہاں اس کو پینٹاگون کے نام سے کہا جاتا ہے. وہاں پینٹاگون موجود ہے، وہاں خود وائٹ ہاؤس کے اندر بہت سیریس پالیسی میکنگ اپریٹس ہے، ان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہے. یہ سب وہاں ایک ادارہ جاتی پروسیس ہے پالیسی بنانے کا، اور جس کے نتیجے میں پالیسی بنتی ہے. تو اگر ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ صدر ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور میں اب 16 سے 20 کا جو 4 سال ہیں، اب ان کو بہت سیریسلی اسٹڈی کیا جائے گا اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ آنے والے سالوں میں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے اگر کوئی اجلت میں کوئی ٹویٹ کر بھی دیا لیکن پھر وہ اس پر عمل نہیں کر پائے، اور میں ایک سب سے بڑی انہوں نے کہا تھا، بڑا شور بھی ڈالا تھا 2016 کے کیمپین میں کہ وہ میکسیکو کے ساتھ ایک دیوار بنائیں گے، لیکن اپنے 4 سالوں میں وہ دیوار بمشکل چند فٹ ہی بن سکی، ان سے وہ دیوار بنا نہیں پائے تھے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ صدر ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اور ان کے معاملے، اور یہی وجہ ہے کہ جو میرا اسٹیبلشمنٹ سینٹر آف ہے جس انٹرسٹ میں جو وہاں ہے کے وہ جو منتخب ادارے، جو منتخب ایوان، جی منتخب ایوان بھی ایک رکاوٹ بنتے ہیں کہ وہ جو پالیسی ہے اس کو راؤنڈ آؤٹ کرتے ہیں اگر کوئی ایکسٹریمزم آتا ہے پالیسی میں. لیکن میرا سوال، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا بالکل، کیونکہ امریکہ کی پالیسیز بالکل مختلف ہوتی ہیں اور لوگوں کے نظریات بھی مختلف ہوتے ہیں جو وہ الیکشنز میں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے، تو چلے ایسے نہیں تو ویسے صحیح، خواجہ آصف نے بہت کچھ تسلیم تو کر دیا ہے. لیکن another question for you خورم سگیر صاحب، نہیں، مجھے میں یہ بتائیے گا آپ کہ کو 26ویں اس پہ آئین میں ترمیم ضرور ہوتی ہے. جواب دینا چاہوں گا جی اگر جی آپ مجھے اجازت دیں. دیکھیے، جی جی مثلا یہ جو فیصلہ ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ 2018 میں طالبان کو رہا کیا گیا، یا 2019 میں کشمیر پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی امریکہ اور ہندوستان کے ساتھ، تو ظاہر اس میں صرف بانی چیئرمین تو شامل نہیں تھے نا، اس وقت پاکستان کی جو مقتدرہ ہے وہ بھی اس میں شامل تھی. اسی طرح ابھی جو حالیہ سالوں میں سب سے بڑی پاکستان کی طرف سے جو بھیانک بلنڈر ہوا ہے وہ 2021 میں تحریک طالبان پاکستان کو واپس لانے کا فیصلہ بھی بانی چیئرمین نے بطور وزیر اعظم کیا تھا، جس کا ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی وہ صرف ان کا فیصلہ تھا، اس میں بھی جو عسکری قیادت تھی پوری شامل تھی. تو لہٰذا یہ تمام جو اسٹریٹجک ڈیسیجنز ہیں، تزویراتی فیصلے جو ہیں، وہ ان میں پوری طرح پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شامل ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی جو ہے ٹھیک. وہ کچھ نہ کچھ ان پر بھی جائے گی. یہ فیصلے کیے گئے، لیکن جس طرح پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے بالآخر ذمہ داری اسی کے ہاتھ آئے گی. تو اگر 2021 میں تحریک طالبان کو واپس لائے گئے تو سب سے بڑا جو جواب ہے وہ بانی چیئرمین نہیں دینا، کیونکہ ان کے اس فیصلے نے پاکستان کے ہزاروں جو شہری ہیں ان کی شہادتوں تک وہ فیصلہ پہنچا ہے، اور اس کا جواب، خون بہنے کا جواب انہیں دینا پڑے گا. یہ ایک پرسپیکٹو بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے ایک بتایا ہے، لیکن اس کا دوسرا پرسپیکٹو یہ کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہمیشہ پھر جو جسے کہتے ہیں نا بلی کا بکرا، وہ پھر وزیر اعظم ہی چڑھتا رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں سعید صاحب کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مدت ملازمت میں توسیع، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ حکومت کل کو کہے گی کہ ہم مجبور تھے، کیونکہ 19ویں آئینی ترمیم کے بارے میں تو اب کھل کے کہا جا رہا ہے کہ ہم سے کروائی گئی تھی، ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے. جی دیکھیے، 19ویں آئینی ترمیم کا تو میں خود بھی عینی شاہد ہوں، اور میں نے اس کے لیے ووٹ بھی دیا تھا. جو بہت حد تک یہی تھا کہ 18ویں ترمیم چونکہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی، تو لہٰذا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک وقتی طور پر ریٹریٹ کریں گے اور یہ ترمیم پاس کر دیں گے. لیکن یہ 26ویں آئینی ترمیم تو اسینچلی ایک سبق ہے جو کہ 18ویں اور 19ویں ترمیم سے سیکھا گیا تھا، اور درست سبق ہے. یہ جو حالیہ قانون سازی ہوئی ہے پارلیمان میں، میں آپ سے درخواست ہی کروں گا اس کی بہتر توجیہ جو ہے کابینہ کے اراکین ہی دے سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا. بالکل. لیکن آپ کے اپینین میں
क्या आप समझते हैं कि ये होना चाहिए था? मैं पर्सनल ओपिनियन पूछ रही हूँ। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब भी एक्सटेंशन देने के हामी रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने इस बात पे यू टर्न भी लिया, यहाँ तक कि माफ़ी भी माँगी। और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के साथ तो हमेशा से ये रहा है, तारीख़ है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब-जब मुस्लिम लीग नून ने कुछ ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की है इंस्टीट्यूट में तो उनके गले ही पड़ा है। तो अब की बारी क्या डिफरेंस पैदा कर सकता है या क्या इसकी ज़रूरत थी? जो काम 3 साल में नहीं हो पाएँगे वो 5 साल में कैसे हो जाएँगे? और क्या 5 साल की ज़रूरत भी थी? जी, यही इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि मैं इन फैसलों की और इस कानून साज़ी के जो मुज़मरात मुझे यकीन है कि काबीना में हुँ, डिस्कस किए लेकिन मैं गए आपका होंगे। पर्सनल ओपिनियन एज़ अ पॉलिटिशियन जानना उनसे चाह रही हूँ। आगाह नहीं हूँ, इट्स तो नॉट लिहाज़ा अबाउट हाँ, मेरे लिए इस मामले में कोई दुरुस्त राय देना जो है वो इस वक़्त तो मुमकिन नहीं है। लेकिन काबीना के अरकान बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे उन्हें ये कानून साज़ी जो है पार्लियामान से करानी पड़ी। ठीक, ठीक, चलें। मुझे लास्टली ये बताइएगा खुर्रम सगीद साहब कि हुकूमत जो है वो ये दावा कर रही है कि हमने तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉज़िटिव कर दिए। बट ऑन द अदर हैंड हम मिनी बजट की भी बात सुन रहे हैं। अब ऐसे में जब गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि हमने जो इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट पे आ गई, हमने मुल्क के कर्ज़े उतारने में काम शुरू कर दिया है, आईएमएफ से हम लोगों की बातचीत हो गई, एक बड़ी कामयाबी है, वगैरह-वगैरह और फिर मुल्क में इन्वेस्टमेंट चाहे वो एसआईएफसी के थ्रू हो या और प्लेटफ़ॉर्म्स, मुल्क में इन्वेस्टमेंट की भी कोशिश का क्रेडिट गवर्नमेंट ले रही है। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये कंसर्न है मुझे भी कि एक गवर्नमेंट जो एक बजट लेकर आ चुकी है, अब वो मिनी बजट अगर लेकर आती है ड्यू टू एनी रीज़न और लैक और कोई भी किसी भी मसले की वजह से, तो ये तो डायरेक्ट अवाम को इफ़ेक्ट करने वाली बात है। आप नहीं समझते कि इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा-सा और सोच-विचार करने की अ, अशद ज़रूरत है? जी, इस वक़्त के जो तमाम मुआशी अशारिये हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत हैं और उनकी तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के ऊपर कि वो कोई नया बजट लेकर आएँ जिसमें नए टैक्सेस जो हैं वो अवाम पर लगाए जाएँ। सिर्फ़ ये ज़रूर है कि बाज़ हुँ, मामलात में ख़ास तौर पे जो प्राइवेटाइज़ेशन का इश्यू है, हुकूमत को कुछ तख्लीकी सोच की ज़रूरत है और जो हक़ाइक़ हैं पाकिस्तान के सरकारी इदारों के, उन्हें रिकॉर्ड पे रखने की ज़रूरत है ताकि क्योंकि जब भी निजकारी होगी वो किसी हकीकी मालियाती वैल्यूएशन की बुनियाद पर होगी। जो तय्युन होगा हुँ, कि किसी भी असासे की वैल्यू क्या है। अब हम अपने ज़हन में जितने मर्ज़ी हुँ, मफ़रूज़े बना लें कि जी ये कौमी असासा है और उसकी इतनी कीमत है और इतने जहाज़ हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हैं लायबिलिटीज़ की भी, मौजूदा भी और आने वाली भी, हाँ, उसकी बुनियाद पर ये फ़ैसला होना है और वो एक फ़ैसला हमें ये भी क्लियर होना चाहिए हुकूमत को कि वो गैर मक़बूल जी, फ़ैसला होगा। उसके ऊपर हज़ार किस्म की तौजीहात होंगी, लेकिन इस वक़्त एक ऐसा चैलेंज है कि हमें इस तमाम जो क्रिटिसिज़्म होना है इस डील के ऊपर, उसको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि असल जो चीज़ आईएमएफ जिस तरफ देख रहा है, इससे ज़्यादा कि जी आपको मिनी बजट देख हुँ, रहा है, वो ये कि क्या हुकूमत के अंदर वो अज़म मौजूद है कि वो पाकिस्तान की मईशत की जो सिमत है उसको दुरुस्त करें और ऐसी इस्लाहात करें जिस पे हुकूमत जो है चाहे उस पे वक्ती तौर हुँ, पे ज़रूर प्रेशर आएगा लेकिन वो आगे बढ़े। और यही मेरी एडवाइस भी है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो अगरचे एक मैं इस चैलेंज की जो मुश्किल है उसको बिल्कुल भी कम नहीं करूंगा लेकिन बहरहाल इस मुश्किल को सामने रख कर ही अज़म के साथ आगे बढ़े और वो प्राइवेटाइजेशन का अमल मुकम्मल करें। तो जो आईएमएफ है उसको बहुत हद तक इंडिकेशन जाए क्योंकि हमें एक ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत है ऑन द टेबल कि देखिए हम आगे बढ़ गए हैं, हमने इसको कंक्लूड कर लिया है हुँ, चूँकि पीआईए एक बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शन होनी है, लिहाज़ा उसकी एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी होगी। जब वो क्रेडिबिलिटी टेबल पर आ जाएगी, हुँ। तो पाकिस्तान के लिए और दूसरे मामलात आसान हो जाएँगे और ग़ालिबन जो मिनी बजट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बहुत-बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपने वक़्त निकाला लेकिन नाज़रीन प्राइवेटाइज़ेशन का जो हालात हैं वो भी हमने देखे जब बिडिंग का टाइम आया, तो उस पे क्या कंडीशंस थी और किस तरीके से वो मामला चला। मुल्क के बाहर तो कम से कम इस चीज़ का तमस्खुर ही उड़ाया गया है। लेकिन बहरहाल हुकूमत बिल्कुल ठीक बात की कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम करना अभी भी
ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, उनसे गुफ्तगू जारी करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि अब ऐसा महसूस हो रहा है और खबरें भी आ रही हैं कि JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट में जो रिसेंट कानून साजी हुई है या तरमीम हुई है उस पर एक पेज पर थे। हमने देखा कि बरार फजल रहमान साहब ने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बैरिस्टर गौहर के साथ, जब उन्होंने कहा कि हम शायद इसमें वोट नहीं डालेंगे बैरिस्टर गौहर ने, लेकिन दोनों जमातों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद थी। लेकिन अभी जो ये हुआ है मुद्दत मुलाजमत के ब्रैकेट को या ड्यूरेशन को बढ़ाना, ये लगता है कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा धचका था। ये शायद आप लोगों को भी उस तरीके से हुकूमत ने लूप में नहीं लिया था जिस तरीके से लेना चाहिए था। तो फिर आप लोगों ने पहले कानून साज़ी में भी उस तरीके से रेज़िस्ट नहीं किया। हाँ, कुछ चीज़ें आपने डाउन की, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ें उसके बाद हुकूमत ने कर ली। जैसे कि मुद्दत मुलाज़मत में जो भी हाज़िर सर्विस हेड्स हैं, उनकी तौसी कर देना या बढ़ा देना। तो ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत ने तो सिर्फ़ आपको इस्तेमाल किया है फॉर टाइम बीइंग। जहाँ तक आप समझ रही हैं कि हुकूमत ने इस्तेमाल किया, तो क्या हमने यहाँ पे कोई वोट किया था? ये तो आम कानून साज़ी थी, ये तो पहले भी हो सकती थी, ये बाद में भी हुई है और हमने इसमें वोट नहीं दिया हुकूमत को किसी किस्म का भी। और आप कह रही हैं कि अपोज़ हमने उस तरह से नहीं किया। उस तरह से क्या मतलब है? मैं उस तरह से मतलब नहीं समझा। उस तरह से अपोज़ करने का क्या मतलब होता है? क्या उसमें ज़रूरी, मैं पूरी बात कर देता हूँ। क्या उस तरह से मतलब जी। आपका कागज़ या उसमें शोर-शराबा करना है? तो कागज़ फाड़ना, शोर-शराबा तो वो हमारा तकरीबन पहले भी कोई इस तरह का जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं है चाहे, मगर हमने वोट तो अगेंस्ट इस्तेमाल किया है और हम अपनी नशिस्तों पे खड़े होके एहतजाज करते रहे। अच्छा नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस तरीके से रजिस्टर नहीं करा सकी अपना एहतजाज। अब अगर ये सब कुछ हो चुका है सेंटर साहब, तो क्या आप लोगों का लाहे-अमल क्या है? क्या आर यू गाइज़ ओके विद इट कि जो हुआ है वो ठीक है, वो मुल्क के हक में अगर बेहतर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत इसके बाद कोई और तरमीम लेकर आती है, क्योंकि फैसल वावड़ा साहब कहते हैं कि अब तरमीम होगी, तरक्की होगी, तरमीम होगी, तरक्की होगी। तो इट सीम्स लाइक कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हुकूमत ने तरामीम के थ्रू जो है, वो करने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए आप लोगों का क्या राय-अमल है? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ आप वैसी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे या हुकूमत के साथ रखेंगे? देखिए, मेरा ख़्याल है कि मैं अपनी बात आपको नहीं समझा पाया। तरामीम जो है वो एक तो दस्तूर में है और एक कानून में है। दस्तूर की तरमीम में हमने गो के वोट किया है 26 में और उसमें अपनी कंडीशंस के तहत किया है और उसको डाइल्यूट कर के जितना हम डाइल्यूट करवा सकते थे, उसकी तलखी ख़त्म करवा सकते थे, उसको ख़त्म भी करवाया है और अपना एजेंडा भी जो पार्टी के हवाले से था, जो हमारे मंशूर के हवाले से था, उसको भी आगे बढ़ाया है। यहाँ तक तो ये एक सिंगल बात है। उसके बाद जो क़वानीन में, आम क़वानीन में जो अमेंडमेंट्स हो रही है, उसमें हमने कहीं पे भी गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया, ना गवर्नमेंट ने हमसे पूछा, ना गवर्नमेंट ने हमने साथ दिया। पार्लियामानी सियासत में एक पार्टी जो है उसको उसके खिलाफ वोट कर सकती है ना जी, तो पार्टी ने उसके खिलाफ वोट किया, पार्टी ने किसी के तो वोट नहीं किया। अब आप चाह रही हैं कि अगर इसके बाद ये पूछें कि एहतजाज हम करेंगे या नहीं करेंगे। एहतजाज का एक तरीका तो यही है कि पार्लियामान अगेंस्ट वोट इस्तेमाल करें। अगर एहतजाज का मतलब आप ये समझ रही हैं कि कोई हम पे प्रोटेस्ट करेंगे, तो फिर वक्त रोडों पे प्रोटेस्ट करने का कोई प्रोग्राम नहीं। क्या आप समझते हैं कि ये मौका था जो हुकूमत ने जिस तरीके से एक्शंस लिए हैं, क्या ये हम समझ सकते हैं कि डायरेक्टली लिंक्ड है? क्या वो 26वीं आईनी तरमीम हो या उसके बाद होने वाली तरामीम हो? क्या ये अवाम के हक में है या आप समझते हैं कि ये अभी वक़्त नहीं था, हुकूमत थोड़ा-सा वेट कर सकती थी इन चीज़ों पर? देखिए, इसमें कोई कानून साज़ी मैं भी आपका अवाम के हक पर्सनल में नहीं है। हाँ, मैं अपना ज़ाती व्यू बता रहा हूँ आपको। इसमें कोई भी ऐसी जो है ना लेजिस्लेशन नहीं है, जो आम अवाम के हक में हो। आप इशराफिया के हक में कह सकती हैं कि इशराफिया उसका फ़ायदा है, उसमें एक पॉलिटिशियन का एक ग्रुप है, उसको उसका फ़ायदा है, आप उसको कह सकते हैं।
مگر اس کا فائدہ کوئی چیز سستی ہوئی ہے, کوئی چیز اویلیبل ہوئی ہے, تو اس کا جواب ہے کہ نہیں, اس کا کوئی فائدہ جو ہے نا عام پبلک کو نہیں ہے. پھر جس طرح سے بھونڈے انداز میں جو ہے پہلے 26 امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اسی طرح سے جو ہے وہ کہ اس کو روک دیا گیا تھا اس وقت, اور اس کے بعد 5 ہفتے تک مسلسل روکا گیا, اور جو اوریجنل ڈرافٹ تھا اس کو رد کروا کے نئے سرے سے نئے ڈرافٹ پہ ایگری کروایا گیا, جس میں پی ٹی آئی بھی شریک کار رہی, گو کہ امپلائڈلی تھی, ایکسپریسلی نہیں تھی. مگر اس کے بعد جتنی لیجسلیشن جو ہے وہ عام قوانین میں ہوئی ہے, اس میں بھی حکومت نے وہی اپنا پرانا سابقہ طور طریقہ اختیار کیا ہے, اور اس سابقہ طور طریقے کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا شور شرابہ بھی ہوا, اور ممکن ہے کہ اسی کام کو حکومت بہتر انداز میں کروا سکتی. رسوائی کا سامان حکومت کو نہ کرنا پڑتا, یا دوسری طرف سے جو پی ٹی آئی جو ہے جس طرح سے انہوں نے کاغذ پکڑے اور اس کے بعد جو ہے نا ہوٹنگ وغیرہ کی, اس معاملے میں شاید اس طرح کے معاملات درپیش نہ ہوتے. بہرحال حکومت نے رسوائی کا طریقہ کار اختیار کرنا تھا, وہ انہوں نے کر لیا. ہم نے اپوز کرنا تھا, ہم نے اپوز کر لیا. پارلیمانی پالیٹکس میں, پارلیمانی نظام میں یہی کچھ ہو سکتا ہے, وہ ہم نے کیا. سینٹر صاحب, آپ نے ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ جے یو آئی پی کو حکومت کی طرف سے یہ باور کروایا گیا تھا کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے. اور پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو یقین دہانی ہے یہ حکومت نے ہی کرائی تھی یا کہیں اور سے آئی تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یقین دہانی کرائی گئی تھی تو کیا ہم یوں کہیں کہ حکومت نے آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, دے پلیڈ اے گیم؟ دیکھیے, کہیں اور کا مطلب تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کہیں اور کرائی تھی, تو یہ اس کا مطلب تو میری جیسی جنا سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہیں اور کو آپ ایکسپلین اگلے سوال میں کر دیجیے گا. مگر بہرحال جو ہے نا وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, جو ایک باور کروانے کے ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کو باور کروانا یعنی اس سے کم تر درجے کی بات ہوتی ہے. تو کمٹمنٹ تو نہیں تھی, مگر یہ باور جو ہے نا وہ ایک سے زائد بار یہ کروایا گیا تھا کہ ہوں گے تو یہی چیف جسٹس. تو بالکل یہ باور مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ یہ باور کروایا گیا تھا. ٹھیک ہے, چلے میں سوال کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتی ہوں, کیونکہ جب آئینی مسودہ پہلی مرتبہ جب اس کی بازگشت سنائی دی تھی اور حکومت نے اجلاس جو ہے وہ بلایا ہوا تھا, تو کسی کو مسودے کا معلوم نہیں تھا. تو تب یہ بیان آیا تھا کہ یہ مسودہ کہیں اور سے آیا ہے, اور یہ جے یو آئی فے میں سے بھی اکثر لوگوں نے کہا تھا. اور کہیں اور کا مطلب آپ کو بھی پتا ہے, اور کہیں اور کا مطلب مجھے بھی پتا ہے, اور کہیں اور دیکھنے سننے والوں کو بھی پتا ہے. لیکن بہرحال یہ گارنٹی کلیئر کرنا ضروری تھا کہ آپ کو حکومت نے یہ گارنٹی دی تھی کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے, یعنی حکومت کی طرف سے یہ باور کروایا گیا تھا, لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ قانون کو بھی بڑے قریب سے سمجھتے ہیں. جی سینٹر صاحب, آپ قانون کو بھی اور چیز ہے. میرے پاس جو یہ مسودہ آیا تھا تو مولانا صاحب کے گھر میں کسی نے ڈیلیور کیا تھا, مفتی ابرار صاحب نے ریسیو کیا تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک آدھ ہاتھ میں شاید آیا ہوگا, اور اس کے بعد میرے پاس آیا تھا. تو مجھے جو ہے نا کہیں اور کا مطلب نہیں آتا, میرے پاس وہیں سے آیا تھا. ٹھیک ہے. سینٹر صاحب, آپ قانون کو بھی بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. ابھی جو حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے, آپ کے پرسنل اوپینین میں جاننا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا کہ عوام کے حق میں تو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں گئی ہے, لیکن کیا وہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمارے ملک میں ہم چاہ رہے ہیں ایک عرصے سے, یعنی اگر میں قریب کا ٹائم ڈیوریشن بتاؤں تو پچھلے کوئی 3-4 سال میں وہ چیزیں سٹیبل نہیں ہو پا رہی ہیں, آپ کو کوئی امید ہے کہ اب کوئی سٹیبلٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمارے ملک میں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جو قدم حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں اس کے بعد؟ نہیں, ایسا نہیں ہو رہا, ایسا نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پچھلی گورنمنٹ بھی جو ہے نا وہ اپنے اتنی انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی تھی, یعنی سیاسی انداز میں جو ہے نا اس کا کام نہیں تھا. اور اس حکومت کو جو لیڈ کر رہے تھے, پچھلی حکومت سے مراد وہ ہماری 16 مہینے کی نہیں بلکہ اس سے پہلے کی حکومت, تو وہ بھی جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا, جی ہاں, وہ بھی اپنے رشتے کہیں اور جوڑا کرتے تھے, اور اس میں بھی ان کو جو ہے اس رشتے جوڑنے میں جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا. ایون جو ہے لاؤڈلی وہ کہتے تھے, اور میڈیا میں بھی آ کے کہتے تھے, اپنے رشتوں کا اظہار
کہیں اور سے کرتے تھے اور آج کی حکومت بھی اپنے رشتوں کا اظہار کہیں اور سے بھی کر دیتی ہے اور اس میں کوئی پرابلم ان کو نہیں ہوتا. تو جب تک معاملات اس طرح سے جو ہے نا کنٹرول جو ہے وہ پالیٹیشین کے پاس اپنا نہیں ہوگا, ان کے پاس اقتدار تو ہے شاید اختیار نہیں ہے, تو پھر اس میں جو ہے نا وہ عوام کی بہتری نہیں ہوا کرتی. اس میں پھر جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کی طاقت کے کچھ مراکز کے درمیان جو ہے نا کچھ دو چل رہا ہوتا ہے. پچھلی حکومت کی بھی یہی کوشش تھی اور اس حکومت کی بھی, پچھلی حکومت سے مراد وہی حکومت ہے جس کو آپ سمجھ رہی ہیں اور آج کی حکومت. تو ان دو حکومتوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ہی طرح کا جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ نہ کچھ جو طریقہ کار ہے وہ ایک ہی جیسا. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر نے اپنی جینوئن رائے جو ہے اس کا اظہار کیا ہے. اور ناظرین میں تو شاید آؤٹ آف ورڈز, کیونکہ جس طریقے سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کمپائل کی ہے بات کہ پہلی حکومت کے ساتھ کس کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور موجودہ حکومت کی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے, تو اس میں میرا خیال سے بہت سی باتیں سمجھ آ جانی چاہیے دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.